ایک حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اب بدگمانی کے اندر ہم لوگوں میں ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے لیے بدگمانی کی، دیکھیں جی فلاں جو ہے نا، اگر اس نے یہ حرکت کی ہے نا تو اس کے پیچھے اس کے جو ہے نا وہ یہ غلط انٹینشن ہوگی اس کے پیچھے، اس نے فلاں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام کیا، اس نے میرے سے یہ دشمنی نکالنے کے لیے یہ کام کیا، اس نے مجھے تپانے کے لیے یہ کام کیا، اس نے مجھے جو ہے وہ ہٹ کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہ حرکت کی ہے، یہ بدگمانی۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو جائے کہ جو آپ نے گمان کیا تھا وہ ٹھیک بات تھی، تو پھر آپ کہتے ہیں دیکھو میں نے تو بدگمانی نہیں کی تھی، میں نے جو سوچا تھا اس کے بارے میں بالکل ٹھیک نکلا۔ نو، بدگمانی کا مطلب یہ ہے، بد کہتے ہیں غلط بات، بری بات، اور گمان کہتے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں سوچ لیں، کچھ ایزیوم کر لیں، کوئی ایزمپشن بنا لیں۔ تو بری ایزمپشن کرنا چاہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ، کیونکہ آپ نے اگلے کے دل میں جھانک کے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے سے اگر یہ کوئی غلط کام ہو بھی گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا، تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ اس کی واقعی انٹینشن بھی غلط تھی اس کام میں؟ ضروری نہیں ہے، آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہی نہ ہو کہ یہ نقصان آپ کو پہنچانا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے جو ہے وہ ویسے ہی ہو گیا ہو، حالات کے تناظر کے اندر حالات ایسے بن گئے ہوں کہ وہ آپ کو نقصان ہو گیا۔ نیت تم نے کیسے جانچ لی، اس کے دل میں جھانک کے تم نے کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو اللہ جانتا تھا، تم اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ تو یہ بھی بدگمانی ہے کہ بھلے ہی وہ بات ٹھیک کیوں نہ ثابت ہو جائے، کیونکہ تم پیچھے کی انٹینشن نہیں جانتے کس وجہ سے یہ کام ہو گیا اس سے، اس لیے اس کو کیا کہا اللہ نے؟ بدگمانی ہی سب سے جھوٹی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم دو لوگوں کی نیتوں کے فیصلے کرنے والے بن رہے ہو۔ نیتوں کے فیصلے کرنے کا تم کو اختیار اللہ نے نہیں دیا، اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور وہ اللہ ہی جج کرے گا۔